اور مرنا تو سب نہیں ہے نا, آخرت میں کام کی ہے. اور چوتھی سوسائٹل سکسیس, ایک اچھی سوسائٹی کی بنیاد ایک فرد سے بنتی ہے. اب یہ پہلا مسئلہ تھا کہ ہم کریکٹر کا فریم ورک کیسے بنائیں. چلے جی, وہ فریم ورک ان ساری یونیورسٹیز کو اور جو آج تک کام تھا اس کو دیکھ کے بنا لیا گیا, ووکیبلری بھی بن گئی. اگلا کریکٹر سکھائیں کیسے, تو پتہ چلا کریکٹر سکھانے کے لیے ہمیں رول ماڈلنگ کرنا ہوگی. اب اگلا سٹیپ یہ تھا کہ رول ماڈل کسے بنائیں, کون بنے گا رول ماڈل. اس کے لیے بھی سارا ڈیٹا چھانا, جتنا بھی سیکنڈری ریسرچ اویلیبل تھی, تو پتہ چلا کہ ایک لیڈر آئے تھے جو دنیا کے سب سے بڑے لیڈر تھے, جو ایسی سوسائٹی میں چینج لے کے آئے جو بکھری سوسائٹی تھی, جو ڈیوائیڈڈ تھی, جو بڑے پراؤڈ تھے, جو چھوٹی سی بات پہ قتل و غارت کر دیتے تھے, جہاں پہ معاشرے کی شراب نوشی کا ہر برائی تھی, اور انہوں نے اس معاشرے کو کنورٹ کیا اور ود منیمم ریسورسز میں وہ چینج لے کے. اور یہ ساری ویسٹ کی کتابوں میں لکھا تھا, گوروں کی, انگریزوں کی, ہماری کتابیں میں نے نہیں پڑھی تھی. اور وہ ذات کون تھی, وہ ذات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. آپ دیکھیں, ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ جو ملے گا آخرت میں ملے گا. مولوی نے ساری زندگی یہ سمجھایا کہ یہ مذہب آخرت کے لیے. اور جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پڑھا اور جو ملے گا آخرت میں ملے گا, تو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری کامیابیاں اس دنیا میں حاصل کی, اور وہ بشری تقاضوں کو پوری کر کے محنت کر کے حاصل کی. اپنے دوستوں سے زیادہ صحابہ شہید کرائے, پتھر کھائے, کیا کیا نہیں محنت کی. ہمیں تو تھا کہ کوئی کرامات تھی, تو پتہ چلا کوئی کرامات نہیں تھی, صرف ہدایت آتی تھی قرآن پاک کی صورت میں. جب بھی مشکل میں پھنس جاتے تھے اللہ تعالیٰ ہدایتیں بھیجتا تھا, اور ان ہدایتوں پہ عمل کر کے محنت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی, دنیا کی بہترین ریاست کی بنیاد رکھی. وہی محنت کر کے آپ نے مکہ فتح کیا بغیر کسی قتل و غارت کے, اور انہی گائیڈنس پہ چلتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع پہ 7 لاکھ لوگوں کو سیدھے راستے پہ چلایا. اور مسلمان کیوں چھا گئے پوری دنیا میں, کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ٹریننگ کی, ایگزامپلری ٹریننگ. نبوت کے کچھ سال تک حکم نہیں تھا کہ آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ آپ مسلمان ہیں, تو مسلمان پکڑے جاتے تھے اپنے کریکٹر پہ. وہ سچ بولتے تھے, وہ ناپ تول میں ٹھیک تھے, وہ معاملات میں ٹھیک تھے, وہ لوگوں سے محبت کرتے تھے, وہ پیار کرتے تھے. کفار جان لیتے تھے کہ یہ مسلمان ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا, وہ وکیل ہو سکتا ہے, وہ سارا کچھ ہو سکتا ہے, وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو یہ کس طرح کے مسلمان ہیں. پاکستان 90% مسلمانوں کا ملک ہے, اور ٹرانسپیرنسی کہہ رہی ہے کہ 168 ممالک میں میرا 133واں نمبر ہے. 133. اور مجھے تو بتایا گیا کہ جو کچھ ملے گا آخرت میں ملے گا, جبکہ میں دعا مانگ رہا ہوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. میں تو پہلے دنیا کی بھلائی مانگ رہا ہوں. تو کہاں میرے مقدر میں یہ ساری غربت جہالت کیوں لکھ دی گئی ہے. تو پتہ چلا کہ میرے مقدر میں نہیں یہ لکھی گئی. بے ایمانی, چوری, ڈاکہ, شارٹ کٹس. بھائی انہی وجہ سے تو مسلمان ذلیل ہیں, اور مسلمانوں سے زیادہ پاکستان میں خرابی ہے. اگر آپ ویسٹ کو دیکھیں, وہی تو وہ ورچوز تھی کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ورچو تھی. وہ آنیسٹ تھے, انہیں کفار مکہ بھی آنیسٹ کہتے تھے. وہ رسپانسبل تھے, وہ اپنی ڈیوٹی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسائن کی گئی تھی ایز اے ٹیچر, معلم, وہ اپنی ڈیوٹی رسپانسبلٹی سے ادا کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی ٹریننگ کر رہے تھے. ان میں ایمپتھی تھی, محبت تھی, وہ لوگوں کے دکھ درد میں مرے جاتے تھے. قرآن پاک میں لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات دعائیں مانگ کے روتے تھے کہ یا اللہ میرے لوگوں کو ہدایت دے دے. تو اللہ نے کہا ہدایت دینا میرا کام ہے, آپ کا کام صرف انہیں تبلیغ کرنا ہے, آپ نہ پریشان ہو. ان میں گریٹیٹیوڈ تھا, وہ جو کچھ تھا اس پہ شکر ادا کرتے تھے. اور سب سے بڑی بات اسٹیورڈشپ تھی, سیلف لیس تھے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو ان کے پاس مشکیزہ اور چارپائی کے علاوہ تھا کیا؟ اور میں ان کو ماننے والا ہوں, اور میں اسلام کو بلیم دیتا ہوں. اور ویسٹ نے بھی اسلام کو پورٹرے کر دیا ایسا. اسلام ایسا مولوی جیسا مذہب نہیں تھا, اسلام پیڈ پروفیشن نہیں تھا, اور اسلام آخرت کا نہیں تھا. اسلام تو کہتے ہیں دنیا میں چل کے ہم
دنیا میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل کے دنیا اور آخرت دونوں کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اور ہم نے قرآن پاک کو تعویذوں کے لیے رکھ لیا. ہم بغیر ترجمے کے قرآن پاک پڑھی جا رہے ہیں. مجھے بتائیں دنیا کی کوئی کتاب جس کی سمجھ نہ ہو اور آپ پڑھی جائیں کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ ایسا نسخہ جسے آپ استعمال نہیں کرتے, دوائی آپ کو لکھ دی ہے پیناڈول, آپ پیناڈول کہہ رہے ہیں اور آپ استعمال نہیں کرتے, کیا فائدہ؟ تو جب رول ماڈلنگ پڑھا تو پتہ چلا یہ جو فلسطین میں اسرائیل بمباری کر رہا ہے, یہ جو پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہے, یہ جو پاکستانی, یہ اسلام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, اس میں قصور ہمارا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع میں جاتے وقت کہہ گئے تھے کہ دیکھو میں نے اپنا مذہب پورا کر دیا, میں نے پیغام پہنچا دیا. 3 دفعہ پوچھا اور کہہ کے گئے تھے یہ تمہاری ڈیوٹی ہے, یہ ہم نے مولویوں پہ چھوڑ دیا. اور ہم اپنی نجی محفلوں میں کبھی سیاستدانوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, کبھی بیوروکریسی کو ٹھہراتے ہیں, کبھی فوج کو ٹھہراتے ہیں. یہ سارے کن کالجوں اور یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آئے ہیں, وہ تو ہماری ہیں. اور میری رعایت ہے میں اس کا قرآن پاک ترجمے سے پڑھیں. قرآن پاک کسی چیز سے نہیں منع کرتا. آپ کو پسند کی شادی کا اختیار ہے, آپ کو کاروبار کرنے کا اختیار ہے, آپ کو پیسے کمانے کا اختیار ہے, آپ کو دنیا کو, بلکہ قرآن پاک نے تو بار بار کہا غور کریں. یہ جو سائنٹیفک انکوائری ہے یہ تو قرآن پاک اپنے ہر میسج میں کہہ رہے ہیں, یہ تو قرآن پاک اپنے ہر میسج. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کفار قیدیوں کو آزاد کرا دیا پڑھانے والوں کی طرف کہ آپ میرے ساتھیوں کو پڑھا دیں, میں انہیں آزاد کر دیتا ہوں. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو 1400 سال پہلے وومن رائٹس دینے والے تھے. کوئی بتایا تو صحیح, کوئی مقدمہ تو لڑے. ویسٹ نے 1800 میں دی ہیں. عورت کو پسند سے شادی کا اختیار, جنگوں میں عورتیں ساتھ ہوتی تھیں, آپ کی پھپھو ساتھ ہوتی تھی. عورت کو کاروبار کرنے کا اختیار, عورت کو جائیداد میں حصہ. اپنی بیٹی سے وہ کتنا پیار کرتے تھے. اپنی مرحومہ بیگم جب وفات پا گئی ان کی سہیلیوں کے لیے اپنی چادر بچھاتے تھے کہ یہ اوپر خدیجہ کو جا کے کیا بتائیں گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میرے نبی پاک تو غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب اس معاشرے میں دے کے گئے. تو اسلام تو پروگریسو مذہب تھا. اسلام پتھر کا مذہب, طالبان کا مذہب نہیں تھا. اسلام تو پازیٹیو پروگریسو, اس پتھر کے دور میں اتنا پروگریسو تھا. تو آج کتنا ہوگا؟ افسوس افسوس, ہم ذلیل ہوئے مسلمان. اور جب مذہب پھیلا تو وہ تو صحابہ نے پھیلایا نا, ان کی کریکٹر سازی کس نے کی؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اب کس کی ذمہ داری ہے؟ اب میری ذمہ داری ہے. میرے بچے رانگ نمبرز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. میں دوبارہ بتاتا ہوں, اکتوبر میں فیک نیوز پر انہوں نے اپنے تعلیمی ادارے چلا دیے, انہوں نے اپنے ٹیچروں کو مارا, انہوں نے اپنے گارڈوں کو مارا. وہ کوئی ایک تعلیمی ادارہ تھا, کل وہ میرا ادارہ ہوگا, پرسوں آپ کا ہوگا. اگر ہم آج نہ جاگے تو نیکسٹ ہماری یونیورسٹی کو آگ لگ رہی ہو. تو میری آپ سب حضرات سے گزارش ہے, آپ سب مجھ سے بہت لائق ہیں اور آپ کو بات کرنا ایسے ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانے کے قابل. لیکن میں گزارش تو کر سکتا ہوں, میں ریکویسٹ تو پیش کرتا ہوں. میری گزارش ہے کہ آئیں ہم آج مل کر یہ وعدہ کریں کہ ہم اپنے نوجوانوں کی کریکٹر سازی کریں گے. اور رول ماڈلنگ کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل نہیں کرتا اور جو قرآن پاک کی ہدایت پر عمل نہیں کرتا. اور قرآن پاک اور سیرت دونوں دنیا میں بھی کامیابی بتاتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی بتاتے ہیں. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قتل کرنے کے لیے تیار ہیں. ربیع الاول میں جلوس نکال کے حوریں اوپر بٹھا کے چل رہے ہوتے ہیں, لیکن جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ اور وہ کیا تھا؟ وہ آنیسٹی کا راستہ تھا, وہ رسپانسبلٹی کا راستہ تھا, وہ ایمپتھی یا محبت کا راستہ تھا, وہ گریٹیچیوڈ کا راستہ تھا, وہ ریزیلینس کا راستہ تھا, ہار نہ ماننے کا راستہ تھا, اور سب سے بڑھ کے وہ اسٹیورڈشپ کا راستہ تھا. دوستو, چند دن پہلے میں اپنے بردر ان لا کو قبر میں اتار کے آیا ہوں. وہ مجھ سے چھوٹے تھے اور شدید پیارے. میری ایک ہی بہن ہے جس سے میں شدید محبت کرتا ہوں, اور وہ میری بہن کہہ رہی تھی کچھ کرو, تو میں کچھ کر نہیں سک رہا تھا. ان کے پاس تو وقت نہیں تھا, اور جب وہ اس دنیا سے گئے سب کچھ چھوڑ کے گئے. غسل ہم نے دیا تو بنین بھی اتاری اور 3 کپڑوں میں وہ رخصت ہوئے.
گاڑی بنگلہ سب چیزیں یہاں تھی، لیکن ایک چیز پہ بات ہو رہی تھی، ان کی ڈیتھ پہ، کریکٹر پہ۔ وہ مہمان نواز بہت تھے، وہ اپنے بہن بھائیوں اور والدین سے پیار بہت کرتے تھے، وہ ایماندار تھے، وہ محنتی تھے۔ تو جب بات ہی اس کی ہونی ہے اور سب کچھ یہاں رہ جانا ہے، تو ٹو بگن ود اینڈ ان یور مائنڈ کی طرح ہم اپنے پرپز پہ کیوں نہیں کام کرتے؟ آپ قرآن پاک جنتر منتر کی تعویذوں کے لیے تو نہیں ہے، قرآن پاک تو پڑھ کے عمل کرنے کے لیے ہے۔ اور قرآن پاک میں لکھا ہے کہ کامیابی ڈیفائن کی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ کامیابی دوزخ کی آگ سے بچ جانا اور جنت میں چلے جانا۔ اور جنت کا راستہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جب آپ وفات پہ تو سب کو یقین ہے سب نے مرنا ہے، کہ جب ہم رخصت ہوں گے تو ترازو میں سب سے بھاری چیز کریکٹر ہوگا۔ یہ حدیث ہے، مستند حدیث، اور ہم غور ہی نہیں کر رہے۔ یا نماز روزے کی بات نہیں ہے، نماز تو گریٹیٹیوڈ ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا، اور روزہ پیشنس سکھاتا ہے، صبر۔ اور ہم دیکھیں افطار پارٹیاں اور ایسی تیسی کھانے پینے کی کر دیتے ہیں اس مہینے میں راشن جب روزے کا مہینہ ہوتا ہے، اور نماز کو ہم نے ریچول بنا دیا ہے۔ تو دوستو، آج میں آپ سب سے ایک بار پھر گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں، اگر ہم چاہتے ہیں پاکستان آگے جائے، تو ہمیں کریکٹر ماسٹری پہ کام کرنا ہوگا۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کریکٹر کی ویکیبلری کیا ہے، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کریکٹر کیسے اسیس کیا جا سکتا ہے، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کریکٹر کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم اپنی فیکلٹی کو، مسئلہ اسٹوڈنٹس کا نہیں ہے، مسئلہ ڈینز اور فیکلٹی کا ہے۔ اسٹوڈنٹس وہی کرتے ہیں، وہ مرر کرتے ہیں، وہ وہی کرتے ہیں جو ان کے اساتذہ اور ماں باپ کرتے ہیں۔ ماں باپ کے ذمہ دار تو نہیں ہے، لیکن بچہ اب یونیورسٹی آ گیا تو گیٹ کے اندر انٹر ہو گیا، اس کی ذمہ دار تو ہم ہیں، اس کے ذمہ دار تو ہم ہیں۔ ہمیں اپنی فیکلٹی پہ کام کرنا ہوگا، انہیں رول ماڈل بنانا ہوگا، ہمیں اپنے بچے کے پوٹینشیل پہ ٹرسٹ کرنا ہوگا، ہمیں اپنے بچے کو انسپائر کرنا ہوگا۔ اور انسپائر آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ بچے سے کنیکٹ کریں یا بچے کو بگر پرپس کے لیے تیار کریں، اور اس میں اس کی پرسنل کامیابی بھی ہے، اس میں اس کی پروفیشنل۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ہی لوگ کام کریں گے نا جو کہیں وہی بیچیں۔ کیوں ایپل چلتا ہے؟ سب کو یقین ہے کہ جو یہاں لکھا ہے وہی ملے گا، ان کا برانڈ پرسنل بنے گا، پروفیشنلی گرو کریں گے۔ اور میں نے حدیث سنا تھی، آخرت میں کامیابی ہے۔ میں نے اپنے بھائی کا سنایا، ان کے پاس تو وقت ختم ہو گیا، لیکن میرے سارے وائس چانسلر حضرات کے پاس تو وقت ہے۔ کتنا آسان طریقہ ہے جنت میں جانے کا، کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے۔ ہم نے صرف سچ بولنا ہے، اور سچ بول کے ہماری عزت افزائی ہونی ہے، پروفیشنلی ہم نے گرو کرنا ہے۔ ہم نے صرف رسپانسبل ہونا ہے، اپنا کام اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ ہم نے صرف ایمپتھی دکھانی ہے، اپنے بچوں اور فیکلٹی کے مسئلے پیار سے سننے، کرسی کے اس طرف نہیں، کرسی کے اس طرف۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور ہم نے سیلف لیس ہونا ہے، اپنے مطلب ختم کر دینے، محبت سے لوگوں کے کام آنا ہے۔ معزز مہمانان گرامی، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگر قرآن سیکھنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں ان دا لائٹ آف یونیورس کے نام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں مبنی ایک کتاب پیش کروں گا، جو ایک عاشق رسول نے لکھی ہے، لیکن اس میں کسی کرامات کا ذکر نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشری تقاضوں سے محنت کر کے کس طرح یہ چینج اس سوسائٹی کو، دنیا کی بہترین سوسائٹی کیسے بنا دی ہے، عرب معاشرے کو اکٹھا کیسے کرتی ہے۔ وہ جو جہالت میں اور برائیوں میں ڈوبے تھے، ان کو ون آف دا بیسٹ معاشرہ کیسے بنا دیا، وہ کتاب آپ کو بتائے گی۔ ہمیں دوبارہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں قرآن ایک ریفرنس ہے۔ قرآن پاک کو ویسے اگر سمجھیں تھوڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ سمجھیں، کیونکہ یہ ان کی زندگی پہ اترا ہے نا، ان کی ہدایتوں کے لیے، تو بڑی آسانی رہتی ہے۔ تو میں وہ کتاب آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، آپ اسے پڑھیے، پڑھ کے ہمیں فیڈ بیک دیجیے، اور اپنی زندگی کو بھی کامیاب کریں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور دوسرا، میں آپ کو دعوت دوں گا، کل کا دن بڑا ہی امپورٹنٹ ہے۔ کل سارا دن کریکٹر ماسٹری کے فریم ورک آپ کے آگے پریزنٹ ہوں گے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر سمیرہ پریزنٹ کریں گی سپیریئر یونیورسٹی کا بنا ہوا کریکٹر ماسٹری کا فریم ورک، جس پہ بڑی محنت 9 مہینے محنت ہوئی ہے۔
मैंने बताया कि एरिस्टोटल से लेकर क्रिस्टोफर तक आज तक का सारा लिटरेचर छानबीन की गई है और जितनी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं उन सब की स्कैनिंग की गई है, जिससे आपको पता चलेगा कि कैरेक्टर को असेस कैसे कर सकते हैं, इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। और उसमें स्ट्रैटेजीज दी हुई है फैकल्टी को टर्न अराउंड करने के लिए कि रोल मॉडलिंग से क्या हो सकता है, हैबिचुएशन से क्या हो सकता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन से क्या हो सकता है, मॉरल परसुएशन से क्या हो सकता है, रिकग्निशन से क्या हो सकता है, टीम की सूरत में हम एक दूसरे की अकाउंटेबिलिटी कैसे कर सकते हैं। ये पूरा केस सुपीरियर यूनिवर्सिटी का आपके आगे प्रेजेंट करेंगी। और सिर्फ यही नहीं है, कल बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से आई हुई हमारी मेहमान डॉक्टर एलिजबेथ मेरे साथ पास बैठी हैं सामने, वो जुबली सेंटर बर्मिंघम यूनिवर्सिटी का ऑक्सफोर्ड करेक्टर मास्टरी का फ्रेमवर्क आपके सामने बर्मिंघम यूनिवर्सिटी का करेक्टर मास्टरी का फ्रेमवर्क आपके सामने प्रेजेंट करेंगी, जिस पे बहुत काम हुआ होगा। इसके अलावा स्काइप पर डॉक्टर डेविड ब्रुक्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का फ्रेमवर्क आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। आप इन सब को समझिए और जो अच्छा लगे उसे आप अडेप्ट कीजिए और अडेप्ट करके अपनी फैकल्टी पे, स्टूडेंट्स पे नहीं, फैकल्टी से लोग इंस्पायर होंगे, वो टाइम पे आएंगे, स्टूडेंट टाइम पे आएंगे। वो मसले यही है, इंडस्ट्री बताती है कि इंटरव्यू में टाइम पे नहीं आते। वो असाइनमेंट मेहनत से आप अपना लेक्चर पढ़ाएंगे तो बच्चे मेहनत से असाइनमेंट करेंगे। वो फेयर असेसमेंट में रहेंगे तो बच्चे फेयरनेस सीखेंगे। वो कोई विजन बच्चों को दिखाएंगे तो बच्चे उनसे इंस्पायर होकर विजनरी बनेंगे। तो हमें फैकल्टी पे मेहनत करनी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स के साथ क्या हो सकता है वो भी कल डिस्कस होगा। इस्लामियात का सिलेबस इन्होंने रीवैम्प किया है। आज से पहले टॉडलर्स की इस्लामियत पढ़ाई जा रही थी, नमाज रोज़ा, उससे ऊपर चले गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वर्चूज़ क्या थी और उन्होंने कैसे सोसाइटी को टर्न अराउंड किया, कैसे एक वर्च्यू वाइस में बदल जाती है अगर उसकी एक्सेस हो, कैसे हम विजडम हासिल कर सकते हैं, कैसे हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कल डिस्कस होनी है और आपसे गुजारिश है कि ये सारे फ्रेमवर्क आप समझें और समझ के इसे इम्प्रोवाइज करके आप अपनी यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट करें। और मुझे यकीन है कि आप अकेले कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, लेकिन अकेले हम कामयाब नहीं हो सकते। ये बहुत बड़ी जंग है। यकीन करें हम पाकिस्तान को टर्न अराउंड कर सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी में से 5 से 10 हज़ार बच्चे हैं और ये डायरेक्शन लेस है और ये रॉन्ग नंबर्स के पीछे लगा हुआ है, इसलिए ये आगे लगाता है। इनको अपने पीछे लगाएं, इनको इंस्पायर करें भाई, इनसे दोस्ती करें और आपकी यूनिवर्सिटी भी बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट हो जाएगी और आखिरत में भी आपको ऊंचा मुकाम होगा। क्योंकि बगैर तरबियत के तालीम अधूरी है। ये डॉक्टर इंजीनियर फिर वही करेंगे जिस तरह लाहौर में होता है कि दिल का पेट में दर्द हो वो स्टंट डाल देते हैं। जिस तरह ये सड़कें बन रही हैं, जिस तरह ये पुल बन रहे हैं, जिस तरह सियासतदान कर रहे हैं, तो एक तो मैं आपको दावत देना चाहता हूँ, दूसरा मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरे सामने चेयरमैन एचईसी बैठे हैं, मैं इनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये आए, लीड करें इस प्रोजेक्ट को और हम इनकी सरबराही में लेके आगे चलते हैं। इकबाल चौधरी साहब बैठे हैं, ओआईसी का प्लेटफॉर्म है सर आपके पास, ओआईसी का प्लेटफॉर्म है आपके पास। जिस तरह आपने 3U1M को ओआईसी ममालिक में इंट्रोड्यूस कराया और बड़ा अच्छा फीडबैक मिला कि किस तरह स्टूडेंट्स को पढ़ाई के दौरान हम स्किल सिखा सकते हैं। सर कैरेक्टर मास्टरी का प्रोजेक्ट है जो मुसलमान ममालिक को टर्न अराउंड कर सकता है। दरअसल हम कुरान और सुन्नत से दूर हैं, इसीलिए तो जलील हैं। और मौलवी ने जो हमें समझाया ना आखिरत, सर कुरान और सुन्नत तो बताती है ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। मेरे नबी पाक सफा सलार थे, आपने देखा वो ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करने के लिए कितने वो प्लान करते थे। बदर इसी की तो लड़ाई थी, सुलह हुदैबिया इसीलिए तो हुई थी कि पहले यहूदियों का मसला तो हल कर लें फिर आगे की तरफ चलते हैं। तो वो स्ट्रैटेजिस्ट थे, वो प्लानर थे और उन्होंने कम मिनिमम रिसोर्सेज में एक बेहतरीन माशरे की तश्कील दी। हम एक यूनिवर्सिटी नहीं अच्छी बना सकते। आपसे गुजारिश है कि ओआईसी की तरफ देखें। डॉक्टर रिजवान ताज पीएमडीसी के प्रेसिडेंट आज हमारे साथ तशरीफ फरमा है। सर मेडिकल कॉलेजेस में इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराने की सख्त ज़रूरत है। मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री MQM के पास है और कराची मिनी पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जान है। मुस्तफ़ा कमाल साहब को तो आज रिक्वेस्ट इसलिए की गई है कि इनका शौक़ है कि कराची के यंग नौजवानों को हम डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं। और आखिर में मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फॉर्मर गवर्नर जनाब बलीगुर रहमान साहब का दिल की गहराइयों से। हर कॉन्वोकेशन में आते और तकरीर करते,
تقریر کرتے کہ اگر کامیاب ہونے ہیں تو آپ کو صحیح راستہ اپنانا ہوگا، ذمہ داری کا اپنانا ہوگا، ایمانداری کا اپنانا ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل دیتے. آپ انہیں متبر سیاستدان کے طور پر جانتے ہیں، میں ایک سچے مسلمان اور محب وطن پاکستانی کے طور پر انہیں جانتا ہوں. اور میں حیران ہوتا تھا کہ 4 سال تو یونیورسٹی نے کریکٹر پہ کوئی کام نہیں کیا، یہ آخری دن مہمان خصوصی آتے ہیں اور کریکٹر کی بات کرتے ہیں. تو 4 سال جب بچہ آتا ہے تب ہم یہ بات کیوں نہیں کرتے؟ تو کل آپ کے ساتھ اسٹریٹجی شیئر ہوں گی کہ جب بچہ آئے تو اس کی ووکیبلری کیسے بلڈ کر سکتے ہیں، اس کا اسلامیات کا کورس کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں، اس کی فنکشنل انگلش اور کمیونیکیشن سکلز میں ہم ان چیزوں کو کیسے انوالو کر سکتے ہیں، اس کے سوشل انٹرپرینیورشپ پروجیکٹ میں کیسے کر سکتے ہیں، اس کے انٹرپرینیورشپ پروجیکٹ میں کیسے کر سکتے ہیں. ڈاکٹر سمیرہ یہ پریزنٹ کرنے جا رہی ہیں. تو میں ایک دفعہ پھر جناب محمد بلیغ الرحمان صاحب ہمارے فارمر گورنر بھی ہیں، فارمر ایجوکیشن منسٹر بھی ہیں، شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے سب سے پہلے وسل بلو کی تھی. انہوں نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ چوہے صاحب ہماری قوم غلط ڈائریکشن پہ جا رہی ہے، پلیز پلیز ہیلپ کریں. میری قوم کا کریکٹر کا مسئلہ اسکلز کا مسئلہ نہیں ہے، اسکلز بندہ سیکھ لیتا ہے، اسکلز کی فاؤنڈیشن جو ہے، نالج اور اسکلز کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ تو کریکٹر ہے، وہ تو کریکٹر ہے. یہ ایسے ہے اسکل سکھانا صرف جیسے آئسنگ آن دا کیک ہے، اندر تو الی لگی ہوئی ہے. اور فون کر کے انہوں نے مجھے کئی ریفرنس بھیجے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. اور آج بھی بھاولپور سے ایک بڑا لمبا سفر کر کے میری گزارش پہ یہاں تشریف لائے ہیں. تو میں جناب محمد بلیغ الرحمان صاحب کا شکر گزار ہوں، اور جو کچھ ہم کریں گے دن رات جو اس میں کریں گے اس کا ثواب آپ کو جائے گا. آخر میں اپنے مہمان خصوصی عرفان صدیقی صاحب کو بھی شکر گزار ہوں. ابھی نیگوسیشن اور مذاکرات چل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح ملک کو ایک طرف اکٹھے مل کے لے کے چل سکتے ہیں. وہ سارے مذاکرات پولیٹیشین کے چھوڑ کے یا ہمارے ساتھ ہماری اس تقریب کو رونق بخشنے آئے ہیں. اور میں اقبال جوہری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ فارن ڈیلیگیٹس بہت بڑے لے کے ہیں. کل سارا دن پریزنٹیشن ان ڈیلیگیٹس کے لیے بھی ہوگی. آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم نے مل کر بہت کچھ سمجھنا ہے اور پھر سکھانا ہے. اور اگلی راؤنڈ ٹیبلز آپ کی سکسیس سٹوریز پر ہوں گی، آپ کے کیسز پر ہوں گی کہ آپ نے اس پروجیکٹ کو پریزنٹ کیسے کیا، اس کے نتائج کیا ہے، اس کی سکسیس سٹوریز کیا ہے، اور جو بیسٹ پریکٹسز ہوں گی اگلی ریکٹر کانفرنس میں ان کو ہم یہاں پر انشاءاللہ تعالی پریزنٹ آپ کے سامنے کریں گے. تو اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. ان دا لائٹ آف یونیورس آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی. یہ کتاب ہے، اس کا آخری چیپٹر جب میں نے پڑھا تو میں اس وقت مسلمان ہوا تھا، پہلے میں پیدائشی مسلمان تھا. اس آخری چیپٹر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اور میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ حضرت ابو بکر کا کیا حال ہوگا، حضرت علی کا کیا حال ہوگا، حضرت عمر کا کیا حال ہوگا، جن کے درمیان رہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کی. تو یہ کتاب جو ایک عاشق رسول نے لکھی ہے، یہ آپ کی خدمت میں پیش آج ہی کر دی جائے گی. میری طرف سے تحفہ ہے، پلیز اسے پڑھیے گا اور اس پہ فیڈ بیک دیجیے گا. اور یہ فریم ورک فار کریکٹر ماسٹری ہے، یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ پراپر فریم ورک ہے. انشاءاللہ کل ڈاکٹر سمیرہ کی پریزنٹیشن کے بعد یہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا. پلیز فیڈ بیک دیجیے گا. جو گیپ اور کمی رہ گئی وہ ہم مل کر دور کریں گے. اور آئیں آج وعدہ کرتے ہیں ہم پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کریں گے جی. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کریں گے، قرآن و سنت پہ عمل کر کے اپنے نوجوانوں کی رہنمائی خود کریں گے، اور اس طرح اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب کریں گے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. ایبسٹ پوائنٹ.